السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سکتہ کسے کہتے ہیں۔ قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سکتہ لکھا آیا ہے، سکتہ سینٹر میں لکھا آ جاتا ہے، تو کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے یہ سکتہ کسے کہتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، اس کو ادا کیسے کرنا ہے، کیا یہاں پہ وقف کرنا ہے یا رکنا ہے یا ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، اس کی کتنی کوئی اہمیت ہے۔ اگر سکتہ نہیں کریں گے گناہ تو نہیں ہوگا۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے یہی سب کچھ دیکھنا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ چلتے ہیں اپنے لیسن کی طرف۔ سکتہ کا لغوی معنی ہوتا ہے رک جانا، ٹھہر جانا یا پھر خاموش ہو جانا، یہ ہو گیا اس کا لغوی معنی۔ کلیئر ہے؟ اب چلتے ہیں اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے۔ کلمے کے آخری حرف پر سانس کو توڑے بغیر وقف کرنا سکتہ کہلاتا ہے۔ دوبارہ سن لیں کہ کلمے کے آخری حرف پر سانس کو توڑے بغیر، سانس کو نہیں توڑنا آپ نے لیکن وقف کرنا ہے ایک لمحے کے لیے، اس کو ہم سکتہ کا نام دیتے ہیں۔ دوبارہ سنیں کہ وقف تو آپ نے کرنا ہے لیکن آپ نے سانس نہیں توڑنا، سانس وہی کنٹینیو ہونی چاہیے جو پیچھے سے آ رہی ہے۔ فور ایگزامپل یہاں میں مثال آپ کو دیتا ہوں، آپ کی اسکرین پہ ایک آیت ہے، اس کے سینٹر میں نا ایک سکتہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس کلمے کے بعد، جس لفظ کے بعد سکتہ لکھا ہوتا ہے نا، اس لفظ کے اوپر رکتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ سکتہ لکھا ہے ممر قادینہ کے بعد، تو قادینہ پڑھ کے ہم نے رکنا ہے ایک لمحے کے لیے، پھر ہم نے ہاذا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ میں اس کو پڑھوں گا ممر قادینہ ہاذا، ٹھیک ہے؟ تو قادینہ کے بعد سکتا ہے نا، تو قادینہ کہہ کے میں نے ایک لمحے کے لیے میں نے رکنا ہے، سانس نہیں توڑنا، نیا سانس شروع نہیں کرنا، سانس لینا نہیں ہے، جو پیچھے سے سانس آ رہا ہے اسی کو کنٹینیو کرنا ہے۔ ممر قادینہ هذا ما وعد الرحمن، ٹھیک ہے؟ ممر قادینہ کے بعد میں رکا ہوں، اپنی آواز کو میں نے خاموش کر لیا ہے، تو آواز کو خاموش کر لینا، رک جانا، ٹھہر جانا لیکن سانس نہیں توڑنا، ایسے وقف کو ہم سکتہ کہتے ہیں۔ ایک اور مثال آپ کو میں دوں گا پھر آپ کو اور اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ یہاں پہ دیکھیں آپ کی اسکرین پہ اب کلا بل کے بعد سکتہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو بل کے اوپر آپ نے رکنا ہے لیکن سانس نہیں آپ نے توڑنا، سانس جو سانس میں نے کلا سے سٹارٹ کی ہے نا، تو وہی سانس آپ کی کنٹینیو رہنی چاہیے، نیا سانس نہیں لینا اور جو پچھلا سانس ہے اس کو توڑنا بھی نہیں ہے۔ ایک لمحے کے لیے میں نے بل کہہ کے خاموش ہونا ہے، پھر رانا پڑھنا ہے، جیسے کہ کلا بل ران علی قلوبہم۔ دوبارہ دیکھیں، کلا بل رانا، کلا بل رانا، بل کہہ کے آواز کو خاموش کر لیا، اس کے بعد رانا پڑا ایک لمحے کے لیے، ٹھیک ہے؟ ایک سیکنڈ کے لیے میں نے آواز کو خاموش کیا ہے۔ کلا بل رانا علی قلوبہم، اس کو ہم کہتے ہیں سکتہ کرنا۔ تو بات سمجھ میں یہ آتی ہے ہمیں کہ آپ نے جس لفظ کے بعد سکتہ لکھا ہوگا نا، اس لفظ کو پڑھ کے ایک لمحے کے لیے آپ نے اپنے ولیوم کو زیرو کر لینا ہے، آواز کو خاموش کر لینا ہے لیکن سانس نہیں توڑنا آپ نے، ٹھیک ہے؟ سانس نہیں توڑنا، ولیوم کو خاموش کر کے پھر سکتے کے بعد جو لفظ لکھا ہوگا پھر آپ نے اس کو پڑھ کے آگے کنٹینیو اپنی تلاوت کو کرنا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سکتہ کرنا۔